بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. برادران کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بات باعث مسرت و سعادت ہے کہ وزارت برائے اسلامی امور و اوقاف و دعوت و ارشاد، وسائل سینٹر اور مطبوعات و نشر کی ایجنسی آپ کی خدمت میں رہنمائے حج و عمرہ و زیارت مسجد نبوی کے عنوان سے یہ کیسٹ پیش کرتا ہے. لبیک اللہم لبیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران حجاج کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالی کے مہمان کی حیثیت سے دیار مقدس اور پاک سرزمین میں آنا مبارک ہو. ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں اور مجلس توعیہ اسلامیہ کی جانب سے یہ مختصر گائیڈ پیش کرتے ہیں جس میں حج اور عمرہ کی تمام ضروری باتیں آ گئی ہیں. ابتدا ہم نے کچھ نصیحت آموز باتوں سے کی ہے جو ہم سب کے لیے مفید ہیں. اس وقت ہمارے پیش نظر اللہ تعالی کا یہ قول ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی آپس میں تم لوگ ایک دوسرے کو حق باتوں اور صبر کی نصیحت کرتے رہو، یعنی تقوی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو اور معصیت و نافرمانی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. ہماری گزارش صرف یہ ہے کہ حج شروع کرنے سے پہلے اس کیسٹ کو ضرور سنیں تاکہ اس فریضہ کو آپ بحسن و خوبی ادا کر سکیں. اس کیسٹ میں آپ کو بہت سے سوالات کے جوابات مل جائیں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس سال حج میں بھی اس سے مفید ہوں گے اور آئندہ کے لیے بھی اسے اپنے پاس محفوظ رکھیں گے. جو مسلمان بھائی سننے کی خواہش ظاہر کریں انہیں بھی سننے کو دیں تاکہ اس کا فائدہ عام ہو. ہماری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے حج قبول کرے اور ہماری کوشش کا اچھا بدلہ دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالعزیز ابن عبداللہ ابن باز، رئیس عام ادارات بحوث علمیہ و افتاء و دعوت و ارشاد. لبیک اللہم لبیک. اہم ہدایتیں. حجاج کرام، اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو حج بیت اللہ اور زیارت حرم کی توفیق دی. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہماری نیکیوں کو قبول کرے اور اجر و ثواب کو چند گنا کرے. ہم یہ نصیحتیں پیش کرتے ہوئے دعا گو ہیں کہ اللہ ہمارے حج کو قبول کرے اور طواف و سعی کا بہترین اجر عطا فرمائے. نمبر 1، یہ بات ہمیشہ ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ آپ ایک مبارک سفر پر ہجرت اللہ کی نیت سے نکلے ہیں جس کی بنیاد توحید، خلوص نیت، اللہ کی دعوت پر لبیک اور اس کی اطاعت پر ہے. اس سے بڑا کسی کام کا اجر نہیں کہ حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے. نمبر 2، اس بات کا خیال رہے کہ شیطان آپ کے درمیان اختلاف پیدا نہ کر دے، کیونکہ وہ تو گھات میں بیٹھا ہوا دشمن ہے. اس لیے اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھیں اور جنگ و جدال اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں کا کوئی فرد اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے. نمبر 3، اگر دینی امور اور مسائل حج میں کوئی اشکال پیش آئے تو فوراً علماء کی طرف رجوع کریں تاکہ بصیرت اور روشنی حاصل ہو. قرآن پاک کہتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ جس کے لیے اللہ بھلا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالی نے کچھ کاموں کو ہمارے لیے فرض قرار دیا ہے اور کچھ کو مسنون و مستحب، اور جو شخص فرائض کی پابندی نہیں کرتا اس کے مسنون اعمال قبول نہیں ہوتے۔ بعض حجاج اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں اور حجر اسود کو بوسہ دینے، طواف میں رمل، مقام ابراہیم کے پیچھے نماز اور زمزم کا پانی پینے کے موقعوں پر مسلمان مرد اور عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، حالانکہ یہ سارے کام مسنون ہیں اور مومن کو ایذا پہنچانا حرام ہے، پھر ہم کیوں سنت کی ادائیگی کے لیے حرام کا ارتکاب کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالی آپ کو ثواب اور اجر عظیم سے نوازے۔ مسئلہ کی مزید وضاحت کے لیے مندرجہ ذیل باتیں لائق بیان ہیں۔ نمبر 1، مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ حرم میں یا کسی اور جگہ کسی عورت کے بغل میں یا اس کے پیچھے نماز ادا کرے۔ اگر اس سے بچنا ممکن ہے تو پھر ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ البتہ عورتیں مردوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ نمبر 2، حرم شریف کے دروازے اور گزرگاہیں مسلمانوں کے راستے ہیں، ان میں نماز پڑھنا اور راستوں کے بند ہو جانے کا سبب بننا صحیح نہیں، چاہے جماعت ہی کیوں نہ چھوٹی جا رہی ہو۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کے گرد بیٹھنے، اس کے قریب نماز ادا کرنے یا حجر اسود اور مقام ابراہیم کے پاس رکنے کی وجہ سے اور خاص کر ازدحام کے وقت اگر لوگوں کو طواف کرنے میں رکاوٹ پیش آتی ہے تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں عامت المسلمین کے لیے ضرر اور ایذا رسانی ہے۔ نمبر 4، حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے اور مسلمان کا احترام فرض، سنت کی خاطر فرض کا غیا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔ ازدحام کے وقت حجر اسود کی طرف صرف اشارہ کرنا اور تکبیر کہتے ہوئے آگے بڑھ جانا ہی کافی ہوگا۔ طواف کی جگہ سے نکلنے کے لیے صفوں کو چیرنا اور لوگوں کو دھکے دینا کسی طرح مناسب نہیں، بلکہ لوگوں کے ساتھ چلتے ہوئے آہستگی کے ساتھ نکل جانا چاہیے۔ نمبر 5، رکن یمانی کو بوسہ دینا مسنون نہیں، اگر ازدحام نہ ہو تو بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر اپنے دائیں ہاتھ سے صرف چھونے پر اکتفا کرے اور اس کو بوسہ نہ دے، اور اگر اس کا چھونا مشکل ہو تو چھو کر طواف کرتا رہے اور رکن یمانی کی طرف نہ اشارہ کرے اور نہ اس کے سامنے آ کر اللہ اکبر کہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھنی مستحب ہے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اور آخر میں ہم تمام حجاج کرام کو اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی نصیحت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم اس کے رحمت کے حقدار بنو۔ لبیک اللہم لبیک۔ اسلام سے خارج کرنے والی باتیں۔ برادران اسلام 10 ایسی باتیں ہیں جن میں سے ہر ایک انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے اور جن کا ارتکاب اکثر و بیشتر لوگوں سے ہوتا رہتا ہے۔ پہلی بات، اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک بنانا۔ اللہ تعالی کا قول ہے، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار
وما للظالمين من أنصار. یعنی جس نے اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی چیز کو شریک بنایا اس پر جنت حرام ہو گئی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. مردوں کو پکارنا، ان سے مدد مانگنا، نظر و نیاز کرنا اور ان کے نام سے ذبح کرنا شرک فی العبادت میں داخل ہے. دوسری بات، جس نے اللہ اور اپنے درمیان کسی کو سفارشی بنایا، اسے پکارا اور اس سے شفاعت کی درخواست کی اور اس پر بھروسہ کیا، وہ باجماع امت کافر ہو گیا. تیسری بات، جس نے مشرکوں کو کافر نہیں سمجھا یا ان کے کفر میں شک کیا اور ان کے مذہب کو صحیح سمجھا، وہ کافر ہو گیا. چوتھی بات، جس نے یہ اعتقاد رکھا کہ کوئی دوسری راہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سے اکمل و افضل ہے یا یہ کہ کسی اور کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے بہتر ہے، جیسے وہ لوگ جو طاغوتی طاقتوں کے قوانین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون پر فوقیت دیتے ہیں، وہ کافر ہے. نمبر 1، مثلا یہ اعتقاد رکھنا کہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین و نظام حیات اسلامی شریعت سے افضل ہیں، یا یہ کہ 20ویں صدی میں اسلامی نظام کی تنفیذ ممکن نہیں، یا یہ کہ مسلمانوں کی پستی کا سبب اسلام تھا، یا یہ کہنا کہ اسلام نام ہے صرف ان تعلیمات کا جو بندے اور اللہ کے رشتے کو واضح کرتے ہیں، زندگی کے دیگر امور میں اس کا کوئی دخل نہیں. نمبر 2، یہ کہنا کہ چور کا ہاتھ کاٹنا یا شادی شدہ زناکار کو سنگسار کرنا عصر حاضر کے مناسب نہیں. نمبر 3، یہ اعتقاد رکھنا کہ شرعی معاملات اللہ کے حدود یا ان کے علاوہ امور میں غیر اسلامی قوانین کے مطابق فیصلہ کرنا جائز ہے، اگرچہ اس کا یہ اعتقاد نہ ہو کہ وہ قوانین اسلامی شریعت سے بہتر ہیں، کیونکہ اجماع امت کے مطابق جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے اس نے مباح قرار دیا، اور یہ اجماع امت کا فیصلہ ہے کہ جو کوئی اللہ کے محرمات کو حلال قرار دے گا جس کا جزو دین ہونا بدیہی امر ہے، مثلا زنا، شراب خوری، سود اور غیر اسلامی قانون کا نفاذ وغیرہ، وہ کافر ہے. 5ویں بات، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں میں سے کسی بات کو مبغوث سمجھا، وہ کافر ہو گیا، چاہے وہ اس پر عمل ہی کیوں نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. یعنی یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ قوانین و شرائع کو برا سمجھا تو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. 6ٹھی بات، جس نے اللہ کے دین کی کسی بات یا ثواب اور عقاب کا مذاق اڑایا، وہ کافر ہو گیا. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. یعنی اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگ اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اب عذر لنگ نہ بیان کرو، تم لوگ تو ایمان کے بعد کافر ہو گئے. 7ویں بات، جادو، شوہر و بیوی کے درمیان نفرت پیدا کرنا یا شیطانی وسائل کے ذریعہ انسان کے دل میں ایسی چیز کی خواہش ڈال دینا جسے فی الواقع وہ نہیں چاہتا. پس جو شخص ایسا کرے گا یا ایسی باتوں سے راضی رہے گا وہ کفر کی حدوں میں داخل ہو جائے گا. اللہ تعالی کا فرمان ہے
وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، یعنی وہ دونوں کسی کو اس وقت تک نہیں سکھاتے جب تک یہ بتا نہیں دیتے کہ ہم تو لوگوں کے لیے صرف ایک آزمائش ہیں، اس لیے کفر کا ارتکاب نہ کرو۔ 8ویں بات، مشرکوں کی تائید اور مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرنی۔ فرمان باری تعالی ہے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یعنی اور جو ان کو دوست رکھے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا، اللہ ظلم کرنے والی قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ 9ویں بات، جس کا یہ اعتقاد ہو کہ بعض لوگوں کو شریعت محمدیہ کے حدود تجاوز کرنے کی اجازت ہوتی ہے وہ کافر ہے۔ قرآن کریم میں ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی جو شخص اسلام کے علاوہ اور کسی دین کو پسند کرے گا اس کا عمل قابل قبول نہ ہوگا اور آخرت میں وہ خسارہ کا مستحق ہوگا۔ 10ویں بات، اللہ کے دین سے مکمل اعراض یا کسی ایسی بات سے اعراض جس کے بغیر صحیح اسلام کو پانا ناممکن ہو، ایسا علم اور ایسا عمل قابل قبول نہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اور اس آدمی سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو اللہ کی آیتوں کی یاد دلائی جائے تو اعراض سے کام لے، ہم بے شک مجرموں سے انتقام لیں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ، اور جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا وہ لوگ دھمکیوں سے اعراض کرتے ہیں۔ اسلام سے خارج کرنے والی ان باتوں میں اذراہ مذاق، اذراہ سنجیدگی اور خوف سبھی حالتیں برابر ہیں، صرف وہ شخص مستثنا ہے جس نے شدید حالت اکراہ و مجبوری میں ان میں سے کسی کا ارتکاب کیا ہو۔ ہم اللہ کے غضب اور سزا سے پناہ مانگتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، حج، عمرہ اور مسجد نبوی کی زیارت کے آداب۔ مسلمان بھائیوں، حج کی 3 قسمیں ہیں، تمتع، قران اور افراد۔ حج تمتع کی تعریف یہ ہے، حج کے مہینوں شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اس میں عمرہ کا احرام باندھنا، عمرہ سے فراغت کے بعد انتظار کرنا اور پھر اسی سال 8ویں ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ یا اس کے قریب سے حج کا احرام باندھنا۔ حج قران کی تعریف یہ ہے، حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھنا، ایسی حالت میں حاجی قربانی کے دن ہی حج اور عمرہ دونوں سے حلال ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے تو عمرہ کی نیت کرے، پھر طواف کی ابتدا کرنے سے پہلے حج کی نیت بھی کرے۔ حج افراد کی تعریف یہ ہے، صرف حج کی نیت کرنا میقات سے یا مکہ مکرمہ سے اگر وہاں مقیم ہو، یا میقات کے حدود کے اندر کسی دوسری جگہ سے۔ پھر اگر اس کے پاس قربانی کا جانور ہے تو 10ویں تاریخ تک حالت احرام میں باقی رہے گا، اور اگر قربانی کا جانور ساتھ نہیں لایا ہے تو حج کی نیت کو عمرہ میں بدل دینا جائز ہوگا۔ ایسی صورت میں طواف اور سعی کے بعد بال کٹوا کر حلال ہو جائے گا۔
اس لیے کہ جن لوگوں نے صرف حج کی نیت کی اور اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لائے تھے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی حکم دیا تھا۔ اسی طرح اگر حج قران کی نیت کرنے والے کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے تو وہ بھی حج کی نیت کو عمرہ میں بدل دے گا۔ اور سب سے افضل حج تمتع ہے ان کے لیے جو اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لے گئے ہوں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسا ہی حکم دیا اور تاکید فرمائی۔ عمرہ کا طریقہ: میقات پر پہنچنے کے بعد غسل کرو اور ممکن ہو تو خوشبو لگاؤ، اور پھر احرام کے کپڑے لنگی اور چادر پہن لو۔ بہتر یہ ہے کہ دونوں کپڑے سفید ہوں۔ عورتیں کسی قسم کا کپڑا پہن سکتی ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ بے پردگی اور اظہار زینت نہ ہو۔ پھر عمرہ کے احرام کی نیت کرو اور کہو لبیک عمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مرد ان کلمات کو بآواز بلند کہے گا اور عورتیں آہستگی کے ساتھ۔ پھر زیادہ سے زیادہ تلبیہ، ذکر الہی اور استغفار میں مشغول رہو۔ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ طواف کرو۔ ابتدا حجر اسود کے پاس سے تکبیر کے ذریعہ ہونی چاہیے اور انتہا بھی وہی ہوگی۔ طواف کے درمیان ذکر الہی اور مختلف قسم کی دعاؤں میں مشغول رہنا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ ہر چکر کے اختتام پر یہ دعا پڑھو: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور پھر اگر ممکن ہو تو مقام ابراہیم کے پیچھے ورنہ مسجد میں کسی دوسری جگہ 2 رکعت نماز پڑھو۔ اس کے بعد صفا پہاڑی کی طرف جاؤ، اس پر چڑھ کر قبلہ کی طرف رخ کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو اور دونوں ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہو اور دعا کرو۔ دعا کو 3 مرتبہ دہرانا سنت ہے، اور یہ بھی 3 مرتبہ پڑھو: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ 3 سے کم مرتبہ پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ پھر پہاڑی سے اتر کر عمرہ کے لیے 7 بار سعی کرو۔ ہر بار دونوں ہرے نشانوں کے درمیان تیز چلو اور اس کے پہلے اور بعد میں حسب عادت چلو۔ مروہ پہاڑی پر بھی چڑھو، اللہ کی تعریف بیان کرو اور وہی کچھ کرو جو صفا پہاڑی پر کیا تھا، اور ممکن ہو تو تکبیر بھی کہو۔ طواف اور سعی کے لیے کوئی ضروری مخصوص دعا نہیں ہے، بلکہ جو بھی ذکر و تسبیح اور دعا یاد ہو پڑھو اور قرآن کریم کی تلاوت کرو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اذکار اور دعاؤں کا خاص خیال رکھے۔ سعی پوری ہو جانے کے بعد سر کے بال مڈوا دو یا کتروا دو۔ اب عمرہ پورا ہو گیا اور احرام کی وجہ سے جو چیزیں حرام ہو گئی تھی وہ سب حلال ہو گئیں۔ اگر نیت حج تمتع کی تھی تو قربانی کے دن ایک بکری یا اونٹ یا گائے کے 7ویں حصے کی قربانی واجب ہوگی۔ اگر کسی کو میسر نہیں تو پھر 10 روزے رکھنے ہوں گے، 3 دن حج کے دنوں میں اور 7 دن وطن واپسی کے بعد۔
بہتر یہ ہے کہ عرفہ کے دن سے پہلے ہی تینوں روزے رکھ لیے جائیں۔ لبیک اللہم لبیک۔ اب حج کا بیان سنیے۔ اگر تم نے حج افراد یا حج قران کی نیت کی ہے تو حج کی نیت اس میقات یعنی احرام باندھنے کی جگہ کے پاس سے کرو جس سے تمہارا گزر ہو، اور اگر تمہاری جگہ حدود میقات کے اندر ہو تو اپنی جگہ سے نیت کرو، اور اگر نیت حج تمتع کی تھی تو 8ویں ذی الحجہ کو اپنی جائے قیام سے ہی نیت کرو۔ ہو سکے تو غسل کرو اور خوشبو لگاؤ اور احرام کے کپڑے پہن لو، پھر کہو لبیک حجا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر منا کے لیے روانہ ہو جاؤ، وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھو۔ 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت ان کے وقتوں میں بغیر جمع کیے ہوئے پڑھو۔ 9ویں تاریخ کو طلوع آفتاب کے بعد پرسکون انداز میں عرفات کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ دوسرے حاجیوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ وہاں ظہر کے وقت ظہر اور عصر کی نماز 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ ادا کرو، پھر حدود عرفات میں داخل ہو جانے کا یقین کر لو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر زیادہ سے زیادہ ذکر و دعا میں مشغول ہو جاؤ۔ میدان عرفہ پورا کا پورا مقام وقوف ہے، غروب آفتاب تک حدود عرفات میں ہی باقی رہنا چاہیے۔ غروب آفتاب کے بعد لبیک لبیک پکارتے ہوئے پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاؤ اور اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد ہی مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ قصر ادا کرو، اس کے بعد وہیں رہو یہاں تک کہ فجر کی نماز پڑھو اور صبح کا اجالا اچھی طرح پھیل جائے۔ نماز فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر خوب ذکر و دعا کرو۔ طلوع آفتاب سے پہلے لبیک کہتے ہوئے منا کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ اگر کوئی عذر ہو جیسے کہ عورتیں یا کمزور لوگ ساتھ ہوں تو آدھی رات کے بعد منا کے لیے روانہ ہو سکتے ہو۔ اپنے ساتھ صرف 7 کنکریاں لے لو تاکہ جمرہ عقبہ کی رمی کر سکو۔ باقی کنکریاں منا سے ہی چن لو۔ عید کے دن جمرہ عقبہ کی رمی کرنے کے واسطے بھی کنکریاں منا سے لے سکتے ہیں۔ منا پہنچنے کے بعد یہ کام کرو۔ نمبر 1، جمرہ عقبہ کی رمی کرو جو مکہ کے قریب ہے۔ 7 کنکریاں ایک کے بعد دیگرے مارو اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہو۔ نمبر 2، اگر تمہارے اوپر قربانی واجب ہو تو قربانی کرو، اس کا گوشت کھاؤ اور غریبوں کو کھلاؤ۔ نمبر 3، سر کے بال مڈواؤ یا کترواؤ، مڈوانا افضل ہے۔ عورت کے لیے انگلی کے ایک پور کے برابر بال کاٹ لینا کافی ہوگا۔ یہ سب کام اسی ترتیب سے کرنا زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر تقدیم و تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ جمرہ عقبہ کی رمی اور سر کے بال مڈوانے یا چھوٹا کروانے کے بعد احرام کی بندش ختم ہو گئی۔ اب کپڑے پہن سکتے ہو اور عورت کے علاوہ ساری چیزیں حلال ہو گئیں۔ اب مکہ جاؤ اور طواف افاضہ اور اس کے بعد سعی کرو۔ اگر حج تمتع کی نیت تھی یا حج قران یا افراد کی اور طواف قدوم کے ساتھ سعی نہیں کی تھی
تو طواف افاضہ کے بعد سعی بھی کرو اور اس کے بعد عورت بھی حلال ہو جائے گی۔ طواف افاضہ ایام منا میں رمی جمار کے بعد مکہ واپسی کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے۔ قربانی کے دن طواف افاضہ کرنے کے بعد منا واپس جاؤ اور 11، 12 اور 13 کی راتیں وہیں گزارو۔ اگر کوئی صرف 2 راتیں ہی وہاں گزار کر واپس آ جائے تو بھی جائز ہے۔ ان دونوں یا تینوں دنوں میں زوال کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں مارو۔ ابتدا پہلے جمرہ سے کرو جو مکہ سے باقی دونوں کی بنسبت زیادہ دور ہے، پھر دوسرے کو اور پھر جمرہ عقبہ کو، ہر ایک کو 7 کنکریاں، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہو۔ اگر مینا میں صرف 2 دن ہی رہنا چاہو تو دوسرے دن غروب آفتاب سے قبل ہی وہاں سے نکل جاؤ۔ اگر آفتاب مینا میں ہی غروب ہو گیا تو تیسرے دن بھی قیام کرو اور کنکریاں مارو۔ بہرحال افضل یہی ہے کہ تیسری رات بھی مینا میں ہی گزاری جائے۔ بیمار اور کمزور آدمی کے لیے جائز ہے کہ کنکریاں مارنے کے لیے کسی کو اپنا نائب بنا دے، اور نائب کے لیے یہ جائز ہے کہ پہلے اپنی طرف سے پھر نائب بنانے والے کی طرف سے ایک ہی بار میں کنکریاں مارے۔ حج کو پورا کر لینے کے بعد جب اپنے ملک کو واپس جانا چاہو تو طواف وداع کرو۔ صرف حیض اور نفاس والی عورت اس سے مستثنیٰ ہے۔ لبیک اللہم لبیک۔ محرم کے لیے ضروری باتیں۔ حج اور عمرہ کا احرام باندھنے والوں کے لیے یہ باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالی نے جن اعمال کو فرض قرار دیا ہے ان کا التزام کرے۔ مثال کے طور پر 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرے۔ نمبر 2، جن کاموں سے اللہ تعالی نے روکا ہے ان سے دور رہے۔ بد کلامی، فحش باتیں، فسق و فجور، جنگ و جدال اور دیگر نافرمانی کے تمام کاموں سے بچتا رہے۔ نمبر 3، اپنے قول و عمل کے ذریعہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ نمبر 4، احرام کی وجہ سے ممنوع کاموں سے بچے جن کی تفصیل بعد میں آ رہی ہے۔ نمبر 1، بال نہ کاٹے، ناخن نہ تراشے۔ اگر از خود کوئی بال گر جاتا ہے یا ناخن الگ ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ نمبر 2، اپنے جسم، کپڑے اور کھانے پینے کی چیزوں میں خوشبو نہ استعمال کرے۔ احرام کی نیت کرنے سے پہلے جو خوشبو استعمال کیا گیا تھا اگر اس کا کوئی اثر باقی رہ گیا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ نمبر 3، کسی شکار کے جانور کو نہ مارے، نہ بدکائے اور نہ ہی دوسروں کی اس کام میں مدد کرے۔ نمبر 4، کوئی محرم یا غیر محرم حدود حرم کے اندر کسی درخت کو نہ کاٹے اور نہ ہی کوئی ہرا پودا اکھاڑے اور نہ ہی کوئی گری پڑی چیز اٹھائے۔ ہاں، اگر ارادہ اس چیز کے بارے میں اعلان کرنا ہو تو پھر اٹھانا جائز ہوگا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 5، عورتوں کو شادی کا پیغام نہ دے، نہ اپنے یا کسی دوسرے کے عقد نکاح کا سبب بنے، اور جب تک احرام میں ہو شہوت کے ساتھ عورت سے مباشرت اور ہم بستری نہ کرے۔ لبیک اللہم لبیک۔ ممنوعات احرام جو مردوں کے ساتھ خاص ہیں۔ نمبر 1، کسی چپکنے والی چیز سے اپنا سر نہ ڈھانکے، چھتری یا گاڑی کی چھت کے ذریعہ سایہ حاصل کرنے اور سر پر سامان اٹھانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ نمبر 2، قمیص یا کوئی دوسرا سلا ہوا کپڑا پورے جسم یا جزو جسم کے لیے استعمال نہ کرے۔ ٹوپی، عمامہ، پیجامہ اور موزے بھی استعمال نہ کرے۔ اگر کسی کو لنگی میسر نہ آئے
تو پائجامہ اور جوتے نہ ہوں تو موزے پہن سکتا ہے۔ عورت کے لیے احرام کے وقت دونوں ہاتھوں میں دستانے پہننا یا نقاب یا برقع کے ذریعہ اپنے چہرے کو چھپانا ممنوع ہے۔ اگر اجنبی مردوں کا سامنا ہو رہا ہے تو پھر چہرہ کو اوڑھنی یا کسی اور چیز سے چھپانا واجب ہوگا، ویسے ہی جیسے غیر حالت احرام میں واجب ہے۔ اگر محرم بھول کر جہالت میں سلا ہوا کپڑا پہن لیتا ہے یا اپنے سر کو ڈھانک لیتا ہے یا خوشبو استعمال کر لیتا ہے یا اپنا کوئی بال کاٹ لیتا ہے یا اپنے ناخن تراش لیتا ہے تو کوئی جرمانہ نہیں، البتہ یاد آنے یا حکم جان لینے کے بعد جس قدر ممکن ہو ازالہ کرے۔ کپڑے بدلنا اور صاف کرنا، سر اور جسم کو دھونا جائز ہے۔ اگر اسی صورت میں بغیر قصد کوئی بال گر جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اگر محرم کو کوئی زخم پہنچ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ لبیک اللہم لبیک۔ زیارت مسجد نبوی۔ مسجد نبوی کی زیارت اور اس میں نماز پڑھنے کی نیت سے مدینہ منورہ کا سفر مسنون ہے، اس لیے کہ اس کی ایک نماز مسجد حرام کے علاوہ تمام مساجد کی 1000 نمازوں سے افضل ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے احرام اور تلبیہ کی ضرورت نہیں اور نہ ہی حج اور اس کے درمیان کوئی لازمی تعلق ہے۔ مسجد نبوی میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں بڑھاؤ اور بسم اللہ کہو اور درود پڑھو اور اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور یہ دعا پڑھو: اعوذ باللہ العظیم ووجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ دوسری مسجدوں میں داخل ہوتے وقت بھی یہی دعا پڑھنی چاہیے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھو، اگر روضہ میں جگہ مل جائے تو بہتر ہے، ورنہ پھر مسجد میں کسی جگہ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ اب ادب کے ساتھ دھیمی آواز سے کہو: السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور درود پڑھو۔ یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے: اللہم آتہ الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ اللہم اجزہ عن امتہ افضل الجزاء۔ اور پھر تھوڑی دائیں طرف بڑھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قبر کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، سلام کرو اور ان کے لیے مغفرت و رحمت کی دعا کرو۔ اس کے بعد کچھ اور دائیں طرف بڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، سلام کرو اور ان کے لیے دعا کرو۔ وضو کر کے مسجد قباء جانا اور اس میں نماز پڑھنی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا کیا اور دوسروں کو اس کی ترغیب دلائی۔ اہل بقیع حضرت عثمان، شہدائے احد اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہم کی قبروں کی زیارت بھی مسنون ہے۔ ان کو سلام کرو اور ان کے لیے دعا کرو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کرتے اور ان کے لیے دعا فرماتے تھے، اور صحابہ کرام کو سکھلاتے تھے کہ جب قبروں کی زیارت کرو تو یہ کہو: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ مدینہ منورہ میں کوئی دوسری جگہ یا مسجد نہیں جس کی زیارت مشروع ہو، اس لیے اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالو اور نہ ہی کوئی ایسا کام کرو جس کا کوئی اجر نہ ملے، بلکہ الٹا گناہ کا خطرہ ہے۔
غلط کاریاں جن کا حجاج ارتکاب کرتے ہیں. لبیک اللہم لبیک. پہلی بات احرام کی غلطیاں. بغیر احرام باندھے میقات سے آگے گزر جائے یہاں تک کہ جدہ یا حدود میقات کے اندر کسی اور جگہ پہنچ جائے اور وہاں سے احرام باندھے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے. ہر حاجی کو میقات سے احرام باندھ لینا چاہیے اور جو کوئی حدود میقات سے تجاوز کر جائے اسے واپس جا کر یا تو میقات سے احرام باندھنا چاہیے یا ایک فدیہ دے جسے مکہ مکرمہ میں ذبح کرے اور سارا کا سارا فقراء کو کھلا دے چاہے وہ کسی بھی راستہ سے آیا ہو. اگر میقات کی 5 مشہور جگہوں میں سے کسی جگہ سے بھی گزر نہ ہو تو جس میقات کا سامنا پہلے ہو وہاں سے احرام باندھ لے. لبیک اللہم لبیک. طواف کی غلطیاں. نمبر 1 حجر اسود سے پہلے ہی طواف شروع کر دے. حالانکہ واجب یہ ہے کہ طواف کی ابتدا حجر اسود کے پاس سے ہونی چاہیے. نمبر 2 ہجر اسماعیل کے اندر سے طواف کرے. ایسی صورت میں اس نے پورے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا اس لیے کہ ہجر کعبہ کا ایک حصہ ہے. اس طرح اس کا طواف باطل ہو جائے گا. نمبر 3 طواف کے 7 چکروں میں تیز چلنا جبکہ ایسا کرنا طواف قدوم کے صرف 3 ابتدائی چکروں کے ساتھ خاص ہے. نمبر 4 حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے شدت کے ساتھ مزاحمت کرنی. کبھی کبھی مار پیٹ اور گالی گلوچ کی نوبت آ جاتی ہے. ایسا کرنا ہرگز صحیح نہیں. طواف کے صحیح ہونے کے لیے حجر اسود کو بوسہ دینا ہرگز ضروری نہیں بلکہ دور سے صرف اس کی طرف اشارہ کرنا اور اللہ اکبر کہنا کافی ہوگا. نمبر 5 حجر اسود کو برکت کی نیت سے چھونا بدعت ہے. شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں. سنت صرف اس کا استلام اور بوسہ دینا ہے. نمبر 6 خانہ کعبہ کے تمام گوشوں کا استلام اور بسا اوقات اس کی تمام دیواروں کا استلام اور چھونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ خانہ کعبہ کے کسی بھی جز کا استلام نہیں کیا. نمبر 7 طواف کے ہر چکر کے لیے الگ الگ دعا مخصوص کرنی. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. صرف اتنا ثابت ہے کہ جب حجر اسود کے پاس آتے تو تکبیر کہتے اور حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان ہر چکر کے آخر میں یہ دعا پڑھتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نمبر 8 بعض طواف کرنے والے اور طواف کرانے والے حالت طواف میں اپنی آوازیں اتنی بلند کرتے ہیں کہ دوسرے طواف کرنے والوں کو تشویش ہوتی ہے. نمبر 9 مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کے لیے مزاحمت کرنی خلاف سنت ہے اور اس سے طواف کرنے والوں کو اذیت پہنچتی ہے. مسجد میں کسی بھی جگہ طواف کی 2 رکعتیں پڑھ لینی کافی ہوں گی. لبیک اللہم لبیک. صحیح کی غلطیاں. نمبر 1 بعض لوگ صفا اور مروہ پر پہنچ کر خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے تکبیر کہتے وقت اپنے ہاتھوں سے اس کی طرف اس طرح اشارہ کرتے ہیں جیسے نماز کے لیے تکبیر کہہ رہے ہوں. اس طرح اشارہ کرنا صحیح نہیں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو صرف دعا کے لیے اٹھاتے تھے. صحیح یہ ہے کہ الحمدللہ کہے, تکبیر کہے اور قبلہ رخ ہو کر جو دعا چاہے کرے, اور بہتر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صفا و مروہ پر جو ذکر ثابت ہے اسے دہرائے, اور اس کا بیان پہلے ہو چکا ہے. نمبر 2
بعض لوگ صحیح کے درمیان پورا وقت دوڑتے رہتے ہیں، حالانکہ سنت یہ ہے کہ صرف دونوں ہرے نشانوں کے درمیان دوڑے اور باقی وقت چلتا رہے۔ میدان عرفات کی غلطیاں۔ نمبر 1، بعض حجاج حدود عرفات کے باہر ہی پڑاؤ ڈال دیتے ہیں اور غروب آفتاب کے وقت تک وہیں رہتے ہیں اور وقوف عرفات کے بغیر ہی مزدلفہ واپس لوٹ آتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس سے حج فوت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ حج وقوف عرفہ کا نام ہے۔ حاجی کے لیے ضروری ہے کہ حدود عرفات کے اندر رہے۔ اگر ازدحام کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو غروب آفتاب سے قبل داخل ہو اور غروب تک ٹھہرا رہے۔ حدود عرفات میں رات کے وقت بھی داخل ہونا کافی ہوگا، اور خاص کر قربانی کی رات میں۔ نمبر 2، بعض حاجی غروب آفتاب سے قبل ہی عرفہ سے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ ایسا کرنا صحیح نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں اس وقت تک ٹھہرے رہے جب تک آفتاب پورے طور پر غروب نہ ہو گیا۔ نمبر 3، بعض لوگ جبل عرفات کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے ازدحام اور دوسروں کی ایذا رسانی کا سبب بنتے ہیں۔ پورے میدان عرفہ میں کسی جگہ بھی وقوف صحیح ہے، اور پہاڑ پر چڑھنا جائز نہیں، اور نہ ہی وہاں نماز پڑھنا صحیح ہے۔ نمبر 4، بعض لوگ دعا کرتے وقت جبل عرفہ کی طرف رخ کرتے ہیں، حالانکہ سنت قبلہ کی طرف رخ کرنا ہے۔ نمبر 5، بعض لوگ عرفہ کے دن مخصوص جگہوں میں مٹی اور کنکریوں کا ڈھیر بناتے ہیں، ایسا کرنا خلاف شرع ہے۔ لبیک اللہم لبیک۔ مزدلفہ کی غلطیاں۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مزدلفہ پہنچتے ہی مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے سے قبل کنکریاں چننا شروع کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کنکریاں مزدلفہ سے ہی ہونی چاہیے، حالانکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ کنکریاں حدود حرم میں کہیں سے بھی لی جا سکتی ہیں، بلکہ ثابت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جمرہ عقبہ کی کنکریاں مزدلفہ سے چننے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ صبح کو مزدلفہ سے واپسی کے بعد مینا سے چنی گئی تھیں۔ اس طرح باقی دنوں کی کنکریاں بھی مینا سے لی گئی تھیں۔ کچھ لوگ کنکریوں کو پانی سے دھوتے ہیں، یہ عمل بھی غیر مشروع ہے۔ رمی کی غلطیاں۔ بعض لوگ کنکری مارتے وقت یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ شیطان کو مار رہے ہیں، اسی لیے ان شیاطین کے خلاف غصہ کا اظہار کرتے ہیں اور گالیاں بھی دیتے ہیں، حالانکہ رمی جمار کی مشروعیت کا مقصد اللہ تعالی کی یاد ہے۔ نمبر 2، رمی جمار کے لیے بڑے پتھر، جوتے یا لکڑی کا استعمال دین میں غلو اور زیادتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو سے منع فرمایا ہے۔ مشروع بات یہ ہے کہ چھوٹی کنکریاں استعمال کی جائیں جو بکری کی میگنی سے بھی مشابہ ہوں۔ کنکریاں مارتے وقت دھکم بیل اور مار دھاڑ کرنا خلاف شرع بات ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بغیر کسی کو ایذا پہنچائے ہوئے کنکریاں مارے۔ تمام کنکریاں بیک مشت مار دینا صحیح نہیں۔ علماء کا فتویٰ ہے کہ ایسی صورت میں صرف ایک کنکری شمار ہوگی، اس لیے کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ کنکریاں ایک ایک کر کے ماری جائیں اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہی جائے۔ قدرت رکھتے ہوئے مشقت اور ازدحام سے بچنے کے لیے کنکری مارنے کے لیے
کسی دوسرے کو نائب بنانا صحیح نہیں۔ نیابت بیماری یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے صرف قدرت نہ رکھنے کی صورت میں جائز ہے۔ لبیک اللہم لبیک۔ طواف وداع کی غلطیاں۔ بعض لوگ 12ویں یا 13ویں تاریخ کو کنکریاں مارنے سے قبل منا سے مکہ آتے ہیں، طواف وداع کرتے ہیں، پھر منا جا کر کنکریاں مارتے ہیں اور وہیں سے اپنے شہر یا ملک کی طرف واپس ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں آخری کام رمی جمار ہوتا ہے، نہ کہ طواف کعبہ، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مکہ مکرمہ سے روانگی سے قبل آخری کام بیت اللہ کا طواف ہونا چاہیے۔ اس لیے طواف وداع حج کے کاموں سے فراغت اور سفر سے پہلے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ میں دیر تک نہ ٹھہرنا چاہیے۔ بعض لوگ طواف وداع کے بعد مسجد حرام سے الٹے پاؤں نکلتے ہیں اور رخ کعبہ کی طرف ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں خانہ کعبہ کی تعظیم ہے، حالانکہ یہ سراسر بدعت ہے، دین میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ کچھ لوگ طواف وداع کے بعد مسجد حرام کے دروازے پر پہنچ کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے خوب دعائیں کرتے ہیں، جیسے کہ خانہ کعبہ کو رخصت کر رہے ہیں۔ یہ بھی بدعت ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ لبیک اللہم لبیک۔ زیارت مسجد نبوی کی غلطیاں۔ بعض لوگ زیارت قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت دیواروں اور لوہے کی سلاخوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں، کھڑکیوں میں برکت حاصل کرنے کی نیت سے دھاگے وغیرہ باندھتے ہیں، حالانکہ برکت ان کاموں سے حاصل ہوتی ہے جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا ہے۔ خرافات اور بدعتوں سے برکت حاصل نہیں ہوتی۔ جبل احد کے غار اور مکہ مکرمہ میں غار طور اور غار حرا کی زیارت کے لیے جانا، وہاں دھاگے وغیرہ باندھنا اور غیر مشروع دعائیں کرنی اور ان سب کاموں کے لیے تکلیفیں اٹھانی، یہ سارے کام بدعت کے ہیں اور شریعت میں ان کی کوئی اصلیت نہیں۔ بعض جگہوں کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا ہے، جیسے کہ اونٹنی کے بیٹھنے کی جگہ، انگوٹھی والا کنواں، حضرت عثمان کا کنواں۔ ان جگہوں کی زیارت کرنی اور برکت کے لیے یہاں کی مٹی لینی بدعت ہے، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ جنت البقیع اور شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کے وقت مردوں کو پکارنا، قبروں سے تقرب اور قبر والوں کی برکت حاصل کرنے کے لیے وہاں سے پیسے ڈالنا، یہ سب بڑی خطرناک غلطیاں ہیں، بلکہ شرک اکبر ہے، جیسا کہ علماء نے لکھا ہے اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں اس کے واضح دلائل موجود ہیں۔ اس لیے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے خاص ہے، عبادت کی کوئی بھی قسم غیر اللہ کے لیے جائز نہیں، جیسے دعا و قربانی، نذر و نیاز وغیرہ۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ ان کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ یہ بھی فرمان ہے کہ مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے حالات کو سدھار دے، ان کو دین کی سمجھ دے اور ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وہی سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ لبیک اللہم لبیک۔ مختصر رہنمائے حج۔ عمرہ
و زیارت مسجد نبوی۔ سب سے پہلے تمام گناہوں سے خلوص قلب کے ساتھ توبہ کرے اور حج و عمرہ کے لیے حلال مال کا انتخاب کرے۔ جھوٹ، غیبت، چغل خوری اور دوسروں کا مذاق اڑانے سے اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ حج اور عمرہ کے ذریعہ نیت اللہ کی رضا کا حصول اور آخرت کی تیاری ہو، مقصد ریاکاری، طلب شہرت اور فخر و نمائش نہ ہو۔ مناسک حج و عمرہ کا علم حاصل کر لے اور مشکل مسائل کو دوسروں سے پوچھ لے۔ حاجی جب میقات پر پہنچے تو اسے اختیار ہے کہ افراد، قران اور تمتع تینوں میں سے کسی کی نیت کرے، لیکن اگر کوئی شخص قربانی کا جانور نہیں لاتا ہے تو اس کے لیے افضل تمتع ہے، اور جو جانور لاتا ہے اس کے لیے افضل حج قران ہے۔ اگر کسی بیماری یا خوف کی وجہ سے محرم کو ڈر ہو کہ ہو سکتا ہے کہ اپنا حج مکمل نہ کر پائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ نیت کرتے وقت ان الفاظ کا بھی اضافہ کرے کہ ان محلی حیث حبستنی، یعنی جہاں اے اللہ تعالی تو مجھے روک دے وہیں حلال ہو جاؤں گا۔ چھوٹے بچے اور چھوٹی بچی کا حج صحیح ہوگا، لیکن بلوغت کے بعد فرض حج کی طرف سے کافی نہ ہوگا۔ محرم نہا سکتا ہے، اپنا سر دھو سکتا ہے اور کھجلا سکتا ہے۔ عورت اپنے چہرہ پر دوپٹہ ڈال سکتی ہے اگر یہ ڈر ہو کہ لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوں۔ بہت سی عورتیں دوپٹہ کے نیچے کوئی چیز استعمال کرتی ہیں تاکہ اسے چہرہ سے دور رکھا جائے۔ شریعت میں اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ محرم اپنے احرام کے کپڑے دھو سکتا ہے، ان کے بدلے دوسرے کپڑے پہن سکتا ہے۔ اگر محرم آدمی نے بھول کر یا نادانی میں سلا ہوا کپڑا پہن لیا یا سر ڈھانک لیا یا خوشبو لگا لیا تو اس پر کوئی جرمانہ نہیں۔ حاجی خانہ کعبہ کے پاس پہنچتے ہی طواف شروع کرنے سے پہلے اگر حج تمتع یا صرف عمرہ کی نیت ہے تلبیہ بند کر دے گا۔ طواف کے پہلے 3 چکروں میں تیز چلنا اور دائیں بغل کے نیچے سے چادر نکال کر موڈھا کھلا رکھنا صرف طواف قدوم میں مشروع ہے اور صرف مردوں کے لیے۔ اگر حاجی کو شک ہو جائے کہ اس نے طواف یا سعی کے 3 چکر لگائے ہیں یا 4، مثال کے طور پر، تو صرف 3 کا اعتبار کرے۔ اگر ازدحام زیادہ بڑھ جائے تو زمزم اور مقام ابراہیم کے پیچھے سے طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ پوری مسجد طواف کی جگہ ہے۔ عورت کے لیے یہ گناہ کی بات ہے کہ طواف کی حالت میں زینت و زیبائش، خوشبو اور بے پردگی کی حالت میں ہو۔ اگر احرام کی نیت کے بعد عورت کو ماہواری شروع ہو جاتی ہے یا ولادت ہو جاتی ہے تو طہارت سے قبل بیت اللہ کا طواف کرنا اس کے لیے صحیح نہ ہوگا۔ عورت کسی بھی کپڑے میں احرام کی نیت کر سکتی ہے، شرط صرف یہ ہے کہ مردوں کے ساتھ مشابہت نہ اختیار کرے، بے پردگی اور زینت کے لیے غیر شرعی لباس نہ پہنے۔ حج اور عمرہ کے علاوہ کسی بھی دوسری عبادت میں نیت کو الفاظ میں ادا کرنا بدعت ہے، اور بلند آواز میں ادا کرنا تو اور بھی برا ہے۔ بالغ مسلمانوں کے لیے حرام ہے کہ بغیر احرام میقات سے آگے بڑھے اگر اس نے حج یا عمرہ کی نیت کی ہے۔ جو حجاج کرام یا عمرہ کرنے والے ہوائی جہاز سے آتے ہیں
ان کے لیے جہاز میں سوار ہونے سے پہلے احرام باندھنے کی تیاری کر لینی جائز ہے، تاکہ جب میقات کے سامنے سے گزریں تو احرام کی نیت کر لیں۔ جس کسی کی قیام گاہ حدود میقات کے اندر ہو وہ اپنی جگہ سے حج اور عمرہ کے احرام کی نیت کرے گا۔ بعض لوگ حج کے بعد تنعیم یا جعرانہ سے بکثرت عمرہ کرتے ہیں، حالانکہ اس کے جواز کی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں۔ حجاج کرام 8ویں تاریخ کو مکہ مکرمہ میں اپنی اقامت گاہ سے ہی حج کا احرام باندھ لیں گے۔ میزاب کے پاس سے احرام ضروری نہیں، جیسا کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ 9ویں تاریخ کو منا سے عرفات کے لیے روانگی طلوع آفتاب کے بعد افضل ہے۔ غروب آفتاب کے قبل عرفہ سے واپسی جائز نہیں۔ غروب آفتاب کے بعد واپسی کے لیے روانگی پورے سکون و اطمینان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھی جائیں گی، چاہے مغرب کا وقت باقی ہو یا عشاء کا وقت شروع ہو چکا ہو۔ کنکریاں کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، مزدلفہ سے لینی ضروری نہیں۔ کنکریوں کو دھونا مستحب نہیں، اس لیے کہ اس کا ثبوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے نہیں ملتا۔ ایسی کنکریاں استعمال کرنا صحیح نہیں جن سے پہلے رمی کی جا چکی ہو۔ کمزور عورتیں اور بچے اور جو ان کے حکم میں ہوں آخری پہر رات میں منا کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں۔ حاجی جب عید کے دن منا پہنچے تو لبیک کہنا بند کر دے، جمرۃ العقبہ کی 7 کنکریوں سے رمی کرے۔ یہ ضروری نہیں کہ کنکریاں اپنی جگہ میں باقی رہیں، بلکہ صرف شرط یہ ہے کہ اس کے حدود میں گریں۔ قربانی کا وقت اہل علم کے صحیح قول کے مطابق ایام تشریق کے 3 دن کے غروب آفتاب تک ہے۔ عید کے دن طواف زیارت حج کا رکن ہے، جس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا، لیکن ایام منا کے بعد تک اس کی تاخیر جائز ہے۔ حج افراد اور حج قران کرنے والے پر صرف ایک سعی واجب ہے اور یوم نحر تک احرام میں رہے گا۔ حاجی کے لیے بہتر ہے کہ وہ قربانی کے دن کے کاموں میں ترتیب کا خیال رکھے۔ پہلے جمرہ عقبہ کی کمپلی مارے، پھر سر کے بال مڈوائے یا کٹوائے، پھر بیت اللہ کا طواف کرے، اس کے بعد سعی کرے۔ اگر ان کاموں میں تقدیم و تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ وہ کام جن کو کر لینے کے بعد آدمی پورے طور پر حلال ہو جاتا ہے: جمرہ عقبہ کی رمی، سر کے بال کٹوانا، طواف زیارت اور سعی۔ اگر حاجی منا سے جلدی واپس آنا چاہتا ہے تو 12 تاریخ کو غروب آفتاب کے قبل ہی منا سے نکل جائے۔ جو بچہ رمی نہ کر سکتا ہو اس کے بدلے اس کا ولی اپنی رمی کرنے کے بعد کرے گا۔ اگر کوئی آدمی بیماری یا بڑھاپے یا کوئی عورت حمل کی وجہ سے رمی کرنے سے عاجز ہو تو کسی کو قائم مقام بنا دے۔ وکیل یا نائب کے لیے یہ جائز ہے کہ ایک ہی وقت میں پہلے اپنی رمی کرے پھر اس کی جس کا وہ قائم مقام ہے۔ اگر حاجی قاری یا متمتع ہے اور مکہ مکرمہ کا باشندہ نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، یعنی ایک بکری یا گائے اور اونٹ کا 7واں حصہ۔ اگر متمتع یا قارن کے پاس قربانی کے پیسے نہ ہوں
تو 3 دن حج کے ایام میں روزے رکھے اور 7 روزے گھر واپس پہنچ جانے کے بعد۔ بہتر یہ ہے کہ یہ تینوں روزے عرفہ کے دن سے قبل ہی رکھ لیے جائیں تاکہ عرفہ کے دن روزہ کی حالت میں نہ رہے۔ اگر پہلے نہ رکھ سکا وہ تو ایام تشریق میں رکھ لے۔ مذکورہ تینوں روزے پے در پے اور الگ الگ بھی رکھے جا سکتے ہیں، اس طرح باقی 7 روزے بھی۔ طواف وداع ہر حاجی پر واجب ہے سوائے حائضہ اور نفاس والی عورت کے۔ مسجد نبوی کی زیارت مسنون ہے، حج کے قبل یا اس کے بعد۔ زائر مسجد نبوی پہلے مسجد میں کسی بھی جگہ 2 رکعت تحیت المسجد ادا کرے، اور بہتر یہ ہے کہ یہ دونوں رکعتیں روضہ شریف میں ادا کرے۔ زیارت قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری قبروں کی زیارت صرف مردوں کے لیے جائز ہے، عورتوں کے لیے نہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ سفر قبر کی زیارت کی نیت سے نہ ہو۔ حجرہ شریف کو چھونا، اس کو بوسہ دینا یا اس کا طواف کرنا بہت بری بدعت ہے، جس کا ثبوت اسلاف کرام سے نہیں ملتا، اور اگر طواف کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کرنی ہو تو یہ شرک اکبر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طرح کا سوال کرنا شرک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قبر میں برزخی ہے، موت سے پہلے جیسی زندگی نہیں۔ اس کی حقیقت و کیفیت کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ بعض زائرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں، ایسا کرنا سراسر بدعت ہے۔ زیارت قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ واجب ہے اور نہ ہی حج کی تکمیل کے لیے شرط ہے، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ جن احادیث سے بعض لوگ صرف زیارت قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفر کرنے کی مشروعیت پر استدلال کرتے ہیں، یا تو وہ ضعیف ہیں یا موضوع۔ لبیک اللہم لبیک، وہ دعائیں جو عرفات اور مشعر حرام اور دیگر جگہوں میں پڑھنی مناسب ہیں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وأعوذ بعظمتك أن أغفال من تحتي، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر، لا إله إلا أنت، اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل ومن البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، اللهم اجعل أول هذا اليوم صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا، وأسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين، اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء
وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى علي أو أكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرذل الأمور. اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لي ديني ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم إني أعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجذام وسيء الأسقام. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، وأعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعلم. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول آفيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من الحزن والتردي ومن الغرق والحرق والحرم، وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك من أن أموت لديغا، وأعوذ بك من طمع يهدي إلى تبع. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر العدو وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي الآخرة التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رب أعِنِّي ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى لي. اللهم اجعلني ذكارا لك شكارا لك مطواعا لك مخبتا إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي، واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم وأنت علام الغيوب. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفني إليك منها غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. اللهم إني أسألك خير المسألة
وخير الدعاء وخير النجاح وخير الثواب، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي، وأسألك الدرجات الأولى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات الأولى من الجنة. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وترفع وزري وتطهر قلبي وتحسن فرجي وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات الأولى من الجنة. اللهم إني أسألك أن تبارك في سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي عملي، وتقبل حسناتي، وأسألك الدرجات الأولى من الجنة. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحزن به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من أعدانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها أمري، وتلم بها شعثي، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتبيض بها وجهي، وتزكي بها عملي، وتلهمني بها رشدي، وترد بها الفتن عني، وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمان في حسن خلق، ونجاح يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية منك ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إني أسألك الصحة والعفة وحسن الخلق والرضاء بالقدر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.
اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير والمستغيث المستجير والوجل المشفق المقر المعترف إليك بذنبه، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وظل لك جسمه ورغم لك عنفه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لبيك اللهم لبيك. وزارت برائے اسلامی امور و اوقاف و دعوت و ارشاد، مملکت سعودی عرب کا وسائل سینٹر آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کیسٹ سے فائدہ پہنچائے اور ہمارے لیے آخرت میں نیکی کا ذریعہ بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وتقبلوا تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعله في ميزان حسناتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.